اچھا, تو اب ہم تھوڑی سی بات اس چیز پہ کرتے ہیں کہ جو مذہب میں یہ چیزیں جو ہیں نا سرایت کر گئی ہیں, اور یہ بالکل کہ ان کو اب نکالا ہی نہیں جا سکتا اس چیز سے. مجھے بتائیں سر کہ یہ کس پوائنٹ پہ یہ ہمارے کلچر کے اندر, اور ہم جسے اب دین بھی سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو, یہ کس پوائنٹ سے ہمارے اندر یہ چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں ہسٹری میں؟ دیکھیے حکر صاحب, یہ اس سوال کے نا دو حصے ہیں. ٹھیک ہے, جواباً اگر میں کہوں. جی جی شور. دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مذہب, ایک مذہب وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہندو ہیں, یہ سکھ ہیں, یہ عیسائی ہیں, ان کے مختلف ڈویژنز ہیں. ایک ہے مذہب ایز اے مذہب, یعنی کہ اس کے اندر تمام مذاہب آ جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کلیکٹیولی یہ ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. پتھر کے زمانے کے آس پاس کے یہ شروع ہوئے. ٹھیک ہے, میں اس وقت وہ آدم اور حوا والی بحث میں نہیں پڑھتا, مجھے بڑی جوتیاں پڑ چکی ہیں اس بات. میں حالانکہ میں مانتا ہوں آدم حوا والی کسی کو نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن میں آدم حوا کو 6000 سال پرانا نہیں نہ مانتا. میرا مسئلہ یہ ہے, اور میں اس کو, خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے, پھر علیحدہ گفتگو کریں گے. 20 لاکھ سال سے مذہب کی نا ایولیوشن چل رہی ہے. پتھروں کے زمانے کی, جنگل کے زمانے کی, میڈیسن سٹارٹ ہوئی, فلانا ہوا, ٹمکانا ہوا. یہ کیا کرتا ہے مذہب کہ یہ دور کی فکر اور اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنا روپ بدلتا ہے. وہ مذاہب جو اپنا روپ کامیابی سے بدل گئے, جیسے ہندوازم بہت سب سے پرانا مذہب نون مذاہب میں سے ہے, وہ بچ گئے. وہ مذاہب جو چینج کے ساتھ اپنے آپ کو ایپٹ یا آپٹ نہ کر سکے وہ ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ سارا کا سارا آتا ہے کہ دوسرا حصہ اس مذہب کا یہ ہے, ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں مذہب ایک انتہائی کمپلیکس ایشو بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ ہے. اس میں ایک وجہ خاص طور پہ یہ ہے کہ سنس 1947 مذہب کو فار دا سروائیول اینڈ دا یونٹی آف پاکستان کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی گئی. لوگ تو نارملی نیگیٹو سمجھتے ہیں نا کہ یار صرف پولیٹیکلی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مذہب کا استعمال کر رہی ہے. آپ کے جو سیکولر حصے بھی آئے ہیں, یعنی کہ ہمارے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, جو ابھی بھی سو کالڈ سیکولر ٹائپ سمجھتے ہیں, خانہ کعبے کی تصویریں انہوں نے بھی لگائی تھیں. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے, احرام پہنے ہوئے. یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کا, کیونکہ ہمارے پاس پاکستان بننے کی اور اس کے سروائیو کرنے کی, مذہب کو اگر خدا نخواستہ نکال دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں رہتی. صحیح. اب جب یہ اس کی ایک ایسی ویلیو یا ایسی چیز ہے جس پہ مجبوری ہے کہ یہ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی ہک اینڈ کروک مذہب کو استعمال کرتے ہوئے مختلف اسکول آف تھاٹس ڈیولپ کرنے پڑیں گے. لوگوں کو زبردستی مذہبی رکھنا پڑے گا, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کو خراب کر کے ان کو اس کے اندر قید کرنا پڑے گا. جب اس کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مذہب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ مذہب, میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ایک مذہب وہ ہے جو سروائیو کر گیا چینج کے ساتھ مل کر, ایک وہ ہے جو نہیں کر سکا, ختم ہو گیا. ایک اور بھی مذہب کی ٹریجڈی ہے. مذہب کی ٹریجڈی پیارے بھائی یہ ہے کہ وہ مذہب جو انٹلیکچولی ڈیولپ نہیں کرتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. 47 کے اندر جب ہماری ایک لائن کھینچی کہ یار یہ انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے, تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا, جو میری ایک سٹڈی ہے, میں نے اس پہ کچھ پروگرامز بھی کیے ہیں, کہ 47 نے ہم نے اعلان کر دیا کہ صرف مسلمان حملہ ور اور جنگجو ہمارے با اجداد ہیں. ہم چندر گپت موریہ, اشوکا, ہم سب چیزوں کو بھول گئے. دیٹ مینس کہ ہم نے مذہب کو بھی جو اڈیپٹ کیا یا اس کا انٹرنسکلی اس کو لینے کی کوشش کی, ہم نے وہ بھی کوئی ڈبہ سا کر دیا. تو سر اتنا آپ کا پولیٹیکل ماشاءاللہ اتنا زبردست آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے کلچر کی, آپ نے اپنا فالٹ انہی چیزوں کو کیوں بنا لیا ہے, جو مذہب, روحانیت, ان چیزوں میں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پالیٹکس کے متعلق جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ میرے فلسفے کے علم کی وجہ سے ہے. ٹھیک. میں خاص طور پہ جو فرینچ پولیٹیکل فلاسفرز ہیں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, جس میں خاص طور پہ فوکو کو, یعنی کہ فوکو از ون آف مائی آئیڈیل پرسنس.
تو بلکہ سب سے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ میں نے سب سے زیادہ فرینچ لوگوں میں فوکو کو ہی پڑھا ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے شاید میرے اندر ایک انسائٹ ڈیولپ ہو چکی ہے. اب رہی بات کہ میں گھوم پھر کے نیورو سائنس پہ یا سائیکالوجی پہ یا تصوف پہ یا امپیریسزم پہ کیوں جاتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 30 سال کا تھا تب تک میں چھوٹے چھوٹے نا مختلف سبجیکٹس پڑھ چکا ہوا تھا. فزکس بھی پڑھ لی, بایولوجی بھی پڑھ لی, سارا کچھ کر لیا. تو ون فائن ڈے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یار یہ جو سارے علوم ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں, تو سب سے ایک اگر کسی چیز کو میں اسپیشلائز کرنا چاہوں, کسی ایک چیز کو پکڑوں کہ اس کو میں میکسیمم مرنے سے پہلے جان سکوں, تو وہ کیا ہوگی؟ صحیح. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار یہ جو پوری یونیورس کو دیکھ رہا ہے, فیل کر رہا ہے, ایکسپلور کر رہا ہے, اس کو شیئر کر رہا ہے, اس کو پریزنٹ کر رہا ہے, وہ تو انسان ہے. بالکل. اور انسان پورے کے اندر جو ان سا کنگ ہے, وہ کون ہے جو یہ ساری کی ساری چیزیں انسائٹس ڈیولپ کر رہا ہے؟ وہ انسان کا دماغ ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ چیز جو علوم کو علوم بنا رہی ہے, فیل کر رہی ہے, دنیا کو جان رہی ہے, وہ ہیومن برین ہے. تو ہیومن برین اپھاڑ لو. اب کیونکہ اس سے پہلے میں پولیٹیکل فلسفی, میں بایولوجی, میں فزکس, میں کاسمولوجی, تھوڑی چیزیں, حتیٰ کہ ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی تک اور پامسٹری تک اور نیومرالوجی تک میں حرکتیں کر چکا ہوا تھا. تو میرے پاس ایک ایج آیا نیچرلی کہ جب میں ہیومن برین کی طرف گیا تو ہیومن برین کیا کیا کرتا ہے, یعنی کہ یہ فزکس کرتا ہے, یہ بیولوجی کرتا ہے, یہ پولیٹیکل فلسفی کرتا ہے, یہ میرے پاس تھوڑا نالج تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جب میں نیورو سائنس کے اوپر یا کوگنیٹو سائیکالوجی کے اوپر جا کے بیٹھا اور اس کو مختلف چیزوں سے میں نے, کیونکہ بیسکلی میں ہیومن نیچر اور ہیومن بینگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیا ہے, یعنی کہ اگر کوئی میرے سے پوچھے تو اپنا ون لائن بتا کہ تیرا مسئلہ ہے کیا, تو بھائی میرا مسئلہ انسان اور انسان کا دماغ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. دیٹ از وائی میں ان چیزوں کو پڑھتا ابھی بھی ہوں, یعنی کہ پولیٹیکل فلسفی میں ابھی بھی پڑھتا ہوں, جانتا ہوں. ہاں اس پہ بہت دفعہ بات نہیں کرتا, آپ نے دھیان دیا ہے تو میں بات کرنا شروع ہو جاتا ہوں.